87 سے آنورڈز پھر آج دیکھیں گے۔ اور ابھی تک جو ڈسکشن ہے سورہ مائدہ میں، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس میں اہل کتاب سے بھی خطاب ہوگا، اور ہم نے دیکھا بنی اسرائیل سے ایک بڑا ہی جامع بیان ہوا، ان کو دعوت دی گئی، ان کی تاریخ سے بہت سے اہم ایونٹس جو ہیں ان کو بتائے گئے، یاد کروائے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان سے بھی خطاب مسلسل جاری ہے، ان کو مختلف قسم کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ کچھ احکامات جو کہ اس سے پہلے دے دیے گئے تھے ان کی مزید تفصیل جو ہے یہاں پہ پیش کر دی گئی ہے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ کرو پاکیزہ چیزیں جنہیں حلال فرمایا ہے اللہ نے تمہارے لیے، جیسے کہ اہل کتاب نے کیا تھا، بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں حالانکہ وہ ان کے لیے حلال تھیں۔ ولا تعتدوا، دیکھو حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وکلوا مما رزقکم اللہ، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، حلالا طیبا، پاک رزق۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور بچو اللہ تعالیٰ سے تم جس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ ٹھیک، آگے پھر اب یہ کچھ احکامات مزید ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا تمہیں ان غیر سنجیدہ قسموں پر جو کہ تم کھا لیا کرتے ہو، یعنی عام واللہ تاللہ جیسے عربوں کی بھی عادت ہے، ہماری بھی عادت ہے اللہ کی قسم اس طرح کہہ دیتے ہیں، لیکن ان پہ تو مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو باقاعدہ جو ہے معاہدہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر مواخذہ ہے۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم ایمان، کہ لیکن وہ پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جس کا تم باقاعدہ جو ہے اہتمام کرتے ہو، تم پختہ باندھتے ہو جن کو۔ فکفارتہ، تو اگر تم وہ قسم پوری نہ کر سکو تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم نے کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو اس اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، یعنی نارمل جو کھانا آپ گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ ان کو اپنے قریباً 10 مساکین کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا لباس پہنانا ہے انہیں اس حوالے سے۔ او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور پھر جو اس کو نہ پائے تو پھر وہ روزہ رکھے 3 دن، لگاتار 3 دن کے روزے پھر رکھنے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، تو یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو۔ وحفظوا ایمانکم، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اگر اس کو توڑنا ہی پڑ جائے تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ اتنا زبردست دین ہے کہ اس کے اندر عہد کی پاسداری کی بڑی امپورٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا کرتے تھے۔ ایک تو جب بھی وہ خطبہ کیا کرتے تھے کہ خاص طور پہ اس کے لیے کہا تھا کہ ایمانت میں خیانت نہیں کرنی، دوسرے کے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ یہ 2 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں تقریباً وہ یاد کرایا کرتے۔ تو اسلامک سوسائٹی ہے وہ اس کے یہ 2 بنیادی پرنسپلز ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ کسی نے قسم کھا بھی لی ہے تو اس کو پھر کہا گیا ہے کہ اگر وہ پورا نہیں کر سکا تو اس کا کفارہ دے۔ یہ کوئی ایسا معمولی معاملہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے آپس میں معاملات چلتے ہیں، اس طریقے سے معاملہ نہیں ہے یہ۔ تو یہ جو ہے اس قسم کا کفارہ ہو گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اور اے ایمان والو بے شک جو یہ شراب اور جوئے ہیں نا، والانصاب والازلام، اور بت اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے ہیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، فاجتنبوہ، پس بچتے رہو ان سے، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ پھر اس کی حرمت آ گئی، شراب کی بھی حرمت آ گئی، جوئے کی بھی حرمت آ گئی۔ پہلے بھی جوئے کا تو ذکر ہو ہی گیا تھا، شراب کا بھی ذکر پہلے ہوا تھا، یہ بھی ذکر آیا تھا کہ ان کے جو فوائد ہیں وہ بھی کچھ ہیں ان کے اندر، لیکن یہ کہ نقصان کا جو پہلو ہے وہ فوائد سے بہت بڑھ کے ہے۔ اس لیے یہاں پہ اب پھر بعد میں ایک حکم آ گیا تھا کہ اگر تم شراب کی حالت میں تو نماز کے قریب مت آؤ، تو آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے اس چیز کو ختم کیا گیا۔ یہاں پہ پھر آخری حکم آ گیا کہ اب یہ ان سے اجتناب کرو، یہ گندے کام ہیں۔ اب یہاں پہ شراب اور جوئے کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس کے علاوہ بت وہ تو خیر ہے ہی، لیکن ازلام جو ہیں فال گیری جسے کہتے ہیں، اب اس کی مختلف شکلیں تھیں جو مشرکین مکہ میں پائی جاتی تھیں، اور آج اس کی ایک آدھی شکل آج بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سب سے جو اس کی قبیح شکل تھی فال گیری کی، تو وہ بیسیکلی بتوں سے لنک تھی۔ ان کا حبل ایک بت تھا، اور وہ انہوں نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا کہ اس سے جا کے یہ اپنی رائے لیتے تھے، کوئی مشورہ کرتے تھے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے
مشورہ کرتے ہیں دعائے استخارہ کے ذریعے سے، تو وہ اس طریقے سے وہ جاتے تھے وہاں پہ، وہ نظریں چڑھاتے تھے، اور وہ پھر اس کے بعد کوئی کام انہوں نے پوچھنا ہوتا تھا، کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ حبل بت سے پوچھتے تھے۔ اب آگے جو اس کا وہ جو مجاور بیٹھا ہوتا تھا وہ پھر فال نکالتا تھا۔ اب اس کے کوئی 10-12 یا جتنے بھی وہ تیر رکھے ہوتے تھے، ان تیروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، کام نہیں کرنا، جانا ہے نہیں جانا، اس طرح کے۔ تو اب کسی کو اگر اس طرح مطلب پوچھنا ہوتا تھا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، کیا میں اس علاقے میں سفر کرنے کے لیے جاؤں، تو اب وہ پھر فال نکالتا تھا کہ جو بھی تیر نکل آئے، اب وہ جو فال نکلتی تھی اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے حبل بت نے جو ہے یہ مشورہ دیا ہے۔ تو یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں اس کی کبیر ترین شکل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کی فالگیری وہ تھی کہ جو مطلب عام طور پہ جیسے ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ یہ جو ہوروسکوپ ہوتا ہے یا اس طرح، اور پامسٹری ہے، اور اس طرح کے جو علوم ہیں، علم نجوم جسے آپ کہہ لیں، علم جفر کہہ لیں، وہ جو ہندسوں کا علم ہے، اس کے ذریعے سے کوئی پروڈکشن کرتے ہیں کہ بھی یہ ایسے جو ہے آپ کا سال اچھا گزرے گا، آپ یہ جو ہے نام نہ رکھیں بچوں کے تو اس میں کچھ مسئلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی گندی چیز ہے، یہ بھی عمل شیطان ہے، شیطان کا عمل ہے، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی گیس ہے، کوئی اصل بات تو ہے نہیں، کوئی بنیاد ٹھوس اس کی بنیاد پہ کوئی علم تو ہے نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ جو جوئے وغیرہ میں استعمال ہوتا تھا، وہ فالگیری کے لیے مطلب کوئی 2-3 چیزیں ہیں، پتے ہیں، تاش کے پتے، ان میں سے آپ گیس کرتے ہیں، اگر آپ نکل گئے اس کو وہ پتہ نکل آیا تو آپ جیت جائیں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ جوئے میں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ جیسا ہمارے آج کے دور میں آپ دیکھیں لاٹری کا ایک سسٹم ہے کہ جس میں آپ ایک چانس کے اوپر ایک بندے کے پاس اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں، نہ اس نے اس کے لیے ایفرٹ کی ہے نہ کچھ کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں یہ بھی درست نہیں ہیں۔ ہاں ایک ہی صورت ہے قرآن اندازی کی جائے جس میں حلال کاموں کے درمیان قرآن اندازی کرنی ہو، جس میں فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں، آپ پڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہوگی اس بات پہ کہ ان کو کیا پیش کرنا ہے، مشروب کیا پیش کرنا ہے، تو اس پہ جی قرآن اندازی کر لیں گے۔ تو دیکھ لیتے ہیں، ایک جو ہے وہ پرچی لکھ کے آپ نے وہ ڈال دی باکس کے اندر، اور دیکھا جس کی جو بھی نکل آئی پرچی وہ آپ کر لیں۔ تو اس طرح کی باتیں، یعنی حلال، دونوں حلال کام ہیں، کوئی حرام کام نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر کسی حد تک وہ قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ذکر آیا نا کہ مریم علیہ السلام کے والے سے قرآن اندازی ہوئی تھی اس لحاظ سے، وہ فال ڈالا گیا تھا۔ کفالت کی بات تھی کہ ان کی کفالت کون کرے گا، ظاہری بات ہے ان کے رشتہ داری ہوں گے نا، انہی میں سے کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ نامحرم جو ہے بندہ بیچ میں آ گیا اور وہ بھی فال کے اندر اس کا نام تھا کہ اگر وہ سلیکٹ ہو جاتا تو اس کی جو مریم علیہ السلام کی کفالت اس کے ذمہ کر دی جائے گی۔ دونوں جو بھی 3-4 ان کے رشتہ داری ہوں گے، جن میں پھر فال جو ہے ذکریہ علیہ السلام کے نام پہ نکلی۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ فال گیری جو ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں تھیں اس کی، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندے ہیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان، بے شک شیطان کا تو یہی ارادہ ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے سے۔ یہ 2 کام جو ہیں ان میں خاص طور پہ یہ عمل ہے کہ جو ہمیں نظر بھی آتا ہے، جب انسان شراب پی لیتا ہے وہ بہک جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اتنے میں آپ کو پتہ لڑائیاں ہوتی ہیں، جو اگر ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے کہیں سفر کیا ہو تو وہاں آپ دیکھیں گے پبز کے باہر پھر اس طرح لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ اس کے اندر یہ ایک شیطانی چیز ہے۔ اس طریقے سے جوئے کا معاملہ بھی ہے، ایک بندہ ہار گیا، آپ وہ تو غصے میں آئے گا، وہ اس کے تو مال نکل گیا، بے شک اس کے ولنگلی جو ہے اس جوئے میں شرکت کی تھی، اس جوئے کے جو بھی بازی تھی اس میں شرکت کی تھی، لیکن بہرحال اس کا مال تو گیا۔ تو اب وہ غصے میں آئے گا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ قتل ہوتے ہیں جوئے کے اوپر۔ تو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور روک دے تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے۔ دوسری کام یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے بھی یہ چیزیں روکتی ہیں، نماز سے بھی روکتی ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور تو کیا تم باز آنے والے ہو یا نہیں ہو؟ اب یعنی ایک تھریٹننگ انداز ہے، باز آتے ہو کہ نہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَاحْذَرُوا، اور محتاط رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، نہیں ان پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے کوئی
گناہ۔ اب اس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اس سے پہلے تو وہ کام کیا کرتے تھے جب یہ حرام نہیں ہوا تھا، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ واضح طور پہ بتا دیا کہ جب تک یہ فرض لازم نہیں تھا تمہارے اوپر کہ تم ان سے اجتناب کرو، اس سے پہلے اگر کسی نے کیا تو اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ فیما تعیمو، اس میں جو وہ کھا چکے ہیں، اذا متقوا وآمنوا، جب وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور اللہ کی نافرمانی سے بچے اور پھر یعنی جو ہے مزید ان کی ایمان کی روش جو ہے بڑھ گئی، ثم اتقوا واحسنوا، یہاں تک کہ وہ بڑھتے گئے اپنی اس روش میں، اس تسلیم و رضا کی روش میں، اس تقویٰ کی روش میں، یہاں تک کہ وہ احسان کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو پھر ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بڑھتے گئے ہیں، جیسے جیسے احکامات آتے گئے ان کو وہ تسلیم کرتے گئے، ان پہ وہ عمل کرتے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے 3 سٹیپ پروسیس بتایا گیا نا کہ پہلے اذا متقوا، پہلے جو ہے وہ تقوی اختیار کیا، وآمنوا، پھر ایمان کو مزید مضبوط کیا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، پھر ثم اتقوا، پھر مزید تقوی میں آگے بڑھے اور وآمنوا، اور ایمان کو مزید بہتر کیا، ثم اتقوا، پھر تیسری دفعہ اللہ فرماتے ہیں تقوی مزید ان کا بڑا، یہاں تک کہ احسان کی روش پہ پہنچ گئے۔ تو بہرحال یہ اسلام کے اندر وہ 3 جو ہے وہ سٹیجز ہیں۔ پہلے ذری بات ہے بندگی اختیار کرنی ہے، اس کے بعد پھر تقوی کی روش ہے، پھر احسان کی روش ہے۔ تو احسان کی روش سب سے بلند تر ہے، اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ محسنین کے بارے میں بتایا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بہت مشکل ہے۔ بات احسان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تقوی کی روش پہ آ جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ احسان تو بہت نیکسٹ لیول، اگلی ایک سٹیپ، اگلی سٹیج ہے جہاں پہ پہنچنا جو ہے بہت کم لوگ ہی وہاں تک پہنچ پاتے ہیں کہ وہ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مقتولین جو ہیں، جو مقتول ہے اس کے ورثہ جو ہیں وہ اگر چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں اس قاتل کو، لیکن اگر وہ معاف کر دیں اور اس سے دیت لے لیں تو یہ ایک احسان کی روش ہے، لیکن کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے قصاص کے مختلف احکامات ہیں کہ اگر کسی نے آپ کا نقصان پہنچایا، آپ اسے معاف کر دیں، یہ احسان کی روش ہے۔ اس طریقے سے احسان کی روش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دین کے ہر حکم میں نکل آتی ہے۔ نماز کے اندر احسان کی روش موجود ہے، تقویٰ کی روش تو یہی ہے کہ آپ فرض پڑھ لیں بس، ٹھیک ہے، باقی سنتے بھی پڑھیں آپ اگر، تو یہ پھر احسان کی روش ہے۔ تہجد بھی پڑھیں، یہ احسان کی روش ہے۔ تو ہر حکم کے اندر آپ کو احسان کے جو کی گنجائش مل جاتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو وہ احسان کی روش پہ اگر آپ چلیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پھر فضل اور انعامات ہیں۔ یا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، تو ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ، یعنی شکار میں۔ تو شکار سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو آزما کے رہے گا۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، پہنچیں گے جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا جب یہ حدیبیہ کی طرف گئے تھے صحابہ کرام، جب انہوں نے عمرہ کے لیے نکلے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر راستے میں ان کو بھی حدیبیہ جانا پڑا، وہاں پہ پھر قرار پکڑنا پڑا، اور وہاں پھر وہ ایک صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ۔ لیکن اس دوران اس سفر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہوا ان کا کہ ان کے سامنے شکار آتا تھا، ان کو ٹیمپٹ کرتا تھا، تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ ظاہر کر دے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اسے بن دیکھے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، جس نے زیادتی کی اس کے بعد، تو فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ مارو شکار کو جس وقت کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس نے مارا اسے جان بوجھ کے، تو فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو بدلہ ہے اس جیسا ہی ایک جانور، ٹھیک ہے، مویشیوں میں سے، یحکم بہ ذوا عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کے 2 معتبر آدمی تم میں سے، 2 معتبر آدمی دیکھ لیں، آپ ان کے سامنے دکھا دیں کہ بھئی یہ اس جیسا ہی ہے جیسا میں نے شکار کیا تھا، وہ کہیں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، 2 معتبر آدمی بس، کوئی بھی ہوں، وہ اگر اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی جسے پہنچانا ہوگا کعبے تک، او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ ہوگا کھانا کھلانا مساکین کو، یعنی اسی کے عوض جو بھی آپ نے جانور مارا ہے اس کی ورث جتنی بھی ہے اس کے مطابق مساکین کو کھانا کھلانا ہے، او عدل ذالک صیاما، یا اس کا بدلہ ہوگا روزے رکھنا ہے۔ اب روزے کتنے ہوں گے یہ بھی ایسٹیمیٹ لگانا پڑے گا، اگین
یہ کیس ٹو کیس یعنی بیسس پہ دیکھتے کہ جس قسم کا آپ نے شکار مارا اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا. لیذوق وبال امر، تاکہ وہ چکھے سزا آپ نے کی. عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہو گزرا ہے. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، جس نے دوبارہ ایسا کیا تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے، یعنی احرام کی حالت میں یہ ایسا نہیں کرنا ہے. تب اللہ عزیز ذو انتقام، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سخت جو ہے انتقام لینے والا ہے. احل لکم صید البحر وطعام، اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے آبی شکار اس کا کھانا، یعنی جو آپ فشنگ کر سکتے ہیں حالت احرام میں، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. متاع لکم وللسیارہ، اور یہ فائدے کا ذریعہ ہے تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے بھی. بہرحال یہ تمہارے لیے جو ہے چھوٹ رکھی ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام قیاما للناس، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو لائق احترام ہے، ایک ایسا گھر ہے جو لائق احترام ہے. قیاما للناس، لوگوں کے لیے بقا کا ذریعہ، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو بھی. والہدی، اور حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کو بھی. والقلائد، اور گلے میں پٹے پڑے ہوئے جانوروں کو بھی. یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کے فائدے کے لیے رکھا ہے، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے. ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو بھی زمین و آسمان میں ہے، اس کو اچھی طرح جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمارے فائدے کی چیزیں کیا ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قیام للناس کہلاتی ہیں. جو حرم کے جو ہے سارے معاملات کے اندر ہمارے جانوروں کا گوشت ہے، وہ پتہ ہے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور بھی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ویسی وجود جو ہے لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. یہاں پہ کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی، جو حرام مہینے اس میں قتل و غارت نہیں ہوتی تھی. ایون کے زمانے جاہلیت کے اندر جب قتل و غارت عام تھی تو ان مہینوں میں اس کا خیال رکھا جاتا تھا. تو یہ سب جو ہے اس سے بہرحال لوگوں کا فائدہ ہی ہے، لوگوں کو جو ہے راحت ہی ملتی ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، لیکن جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے سزا دینے میں، بہت شدید سزا دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ غفور رحیم بھی ہے. جب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. پہلے بھی ہم 2-3 جگہوں پہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود جو ہے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، انہوں نے جہنم کو خریدا جنت کے بدلے. دونوں ان کے سامنے تھی، فیصلہ ان کو کرنا تھا. انہوں نے خود جو ہے یہ راستہ چنا ہے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں بیٹھا، انہوں نے اپنے پر خود ظلم کیا ہے، یہ مجھے بلیم نہیں کر سکتے اس پر. مال رسول الا البلاغ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف یہی ہے کہ وہ کھول کے بیان کر دیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے تم جو ظاہر کر رہے ہو جو تم چھپا رہے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، یعنی اس سے فرمائیے برابر نہیں ہوتا پاک اور ناپاک. یعنی یہ بتا دیں گے پاک چیزیں بتا دیں گے، ناپاک چیزیں بتا دیں گے. بلاؤ آجبک کثرت الخبیث، اگرچہ بھری لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپاک چیز کتنی ہی زیادہ. تو ایک مطلب بات اف دس از دا کیس. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس بچو اللہ کی نافرمانی سے عقل مندو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو بہرحال بیان کر دیا گیا اصول کے اللہ تعالیٰ نے پاک اور ناپاک بیان کر دیا. اب ناپاک جو ہے کس کو کتنا ہی اچھا لگے یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کے اوپر لازمی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ پوچھو ان چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ واضح کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگے. وان تسألوا عنہا، اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں تو حین ینزل القرآن، تو جب کہ نازل ہو رہا ہے قرآن، تبد لکم، تو پھر تمہیں ظاہر کر دی جائیں گی. تو یہ زیادہ سوال کرنے سے جو ہے منع فرمایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی. تو خاص طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان کو انسٹرکشن دی گئی صحابہ کرام کو کہ آپ جو ہے اس کا خاص خیال رکھو. جیسے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ تھا، ہم نے دیکھا جب انہوں نے وہ گائے ذبح کرنی تھی تو کتنا طرح کے سوال پوچھے جس کی وجہ سے خود پھنسے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر انہوں نے پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے.
پھر تیسری دفعہ پوچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اب کی بار آپ سے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے دین کے اندر. آپ کا کہا ہوا شریعت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خاص آپ کو اتھارٹی دی ہے اس حوالے سے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے. کہا کہ اگر میں کہہ دوں تو ہو جائے گا، پھر تم لوگ اس کی پیروی نہیں کر سکو گے، نافرمانی کرنے لگو گے، تو یعنی پھر تمہارے لیے مسئلہ پڑے گا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سوالات سے بچو. تو عفا اللہ عنہا، معاف کر دیا اللہ نے اس پر، واللہ غفور حلیم. خیر، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑے تحمل والا ہے. قد سالھا قوم من قبلکم، پوچھ چکی ہے ایسی باتیں ایک قوم تم سے پہلے بھی، تو وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، ان کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے ان کی وجہ سے کفر کرنے والے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو، صائبہ کو، وسیلہ کو اور حام کو. اب یہ انہوں نے اپنے پاس ظاہری بات ہے دین میں توہمات جو ہے وہ قومیں ایڈ کر لیتی ہیں جو کہ دین میں نہیں ہوتا. تو یہ باتیں انہوں نے اپنے پاس سے جو ہے وہ گھڑ لی تھی کہ یہ جو جانور ہیں یہ تو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اب اس میں بحیرہ وہ اونٹنی تھی جس کا دودھ دھونا ختم بند ہو گیا، یعنی اب وہ دودھ نہیں نکلتا اس کا، تو یہ جو اب ہمارے لیے جائز نہیں رہا اس کو استعمال کرنا، اس کو کھانا، جو بھی اس کو ذبح کرنا. نہ صائبہ وہ اونٹنی تھی جسے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اور نہ وسیلہ بھی وہ اونٹنی تھی جو دو مادہ ایک ساتھ جنے، دو مادہ اونٹ اگر اس نے ایک ساتھ جنے تو جناب وہ بابرکت ہوگی. اور نہ حام، یہ حام ایسا اونٹ تھا جس کے کئی اولاد ہو، بہت زیادہ اولاد والا اونٹ. تو جی اس کو ہم جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کوئی ایسی ان کے بارے میں حکم نہیں نازل کیا. ولیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. واکثرهم لا یعقلون، اور ان کے اکثر جو لوگ ہیں وہ تو سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں. اس طرح کے بہت سے جو ہے چیزیں ہمارے ہاں بھی جو ہے توہمات دین کے اندر آ گئی ہیں. ان کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہی بات ہو جس پہ ہم چلیں کہ جو قرآن میں موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہے، جو صحابہ کرام نے واضح کر دی. اب اپنے پاس سے دین کے اندر چیزیں ڈال دینا اور کہہ دینا کہ یہ دین سے. ٹھیک، جیسے جی نظر لگ جائے تو جناب وہ مرچیں جلانی پڑتی ہیں اور وہ اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی، واللہ عالم. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ توہمات ہیں، اور توہمات کے پیچھے پڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. خاص طور پہ اب کہ جب کہ دین حق ہمارے پاس ہے اور اس کے بعد ہم ایسا کریں تو پھر اس پہ کیسے پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. تو وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب بھی کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کلام کی طرف جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں وہ جو ہم نے پایا اپنے باپ دادا سے. ٹھیک ہے، بس وہی ہم تو اسی پہ چلیں گے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، تو بھلا اگرچہ تمہارے باپ باپ کچھ علم نہ رکھتے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کچھ بات، ولا یہتدون، نہ ہی ہدایت پر ہوں، تب بھی ان کے پیچھے لگے رہو گے. تو اصل بات ہے دین کے اندر جو ہے باپ دادوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، آنکھیں بند کر کے روایت کے اوپر نہیں چلنا ہے. جو حق ہے وہ موجود ہے، قرآن مجید ہے، احادیث ہیں، طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، طریقہ ہے صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم اجمعین. آپ کے پاس یہ جو ہے حق موجود ہے. اب اس کے باوجود جو ہے آپ کہتے ہیں جی میں تو اسی پہ چلوں گا، میں جس پہ میرے بابا جی چل رہے تھے، جس پہ میرے دادا ابو چل رہے تھے، یا جس پہ میرے فلاں شیخ صاحب چل رہے تھے. تو یہ دین کے اندر آنکھیں بند کر کے چلنے والا معاملہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر صرف تمہاری اتنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو بھی گمراہ ہوا جب تک کہ تم خود ہدایت پر ہو، تو وہ تمہارے اوپر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو تمہیں بتا دے گا جو بھی تم اعمال کرتے تھے. اب اس میں بظاہر ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اپنی بس فکر کریں، جو دوسرے کو اگر ہدایت پر نہیں آتے تو ان کا وبال انہیں پر ہے. لیکن یہاں پہ پھر ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر اس کی وضاحت فرما دی کہ ایسی بات نہیں ہے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کے حوالے سے ایک غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعبیر کرتے ہو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اس سے بدلنے کی کوشش نہ کریں، یہ حدیث ہم پہلے بھی جو ہے پڑھ چکے ہیں.
ٹھیک ہے، کوئی برائی دیکھیں اور اس سے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے سب کو لپیٹ میں لے لے۔ اللہ کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو تم سب سے بدتر ہوں گے۔ دیکھیں آج ہم امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں کہ ایسے لوگ ہمارے اوپر ہیں جو بدتر لوگ ہیں، اور وہ تم کو سخت تکلیف میں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں، تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وضاحت فرما دی کہ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے امر معروف اور نہی عن منکر چھوڑ دینا ہے، بلکہ یہاں بات کی جا رہی ہے کہ آپ تو اپنا کام کریں، ہاں اس کے بعد بھی وہ ہدایت پر نہیں آتے تو پھر یہ آپ کے اوپر اس کا وبال نہیں ہوگا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، گواہی کا معاملہ تمہارے درمیان اس طرح ہوگا جب آئے تم میں سے کسی پر موت کی حالت، تو پھر حین الوصیۃ اثنان ذو عدل منکم، وصیت کرتے وقت دو معتبر شخص ہوں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت کے بارے میں ایک انسٹرکشن تھی جو یہاں پہ مزید جو ہے وضاحت ہوگی جن کی، کہ اگر کوئی وصیت کا کرنا چاہتا ہے تو دو گواہ موجود ہونے چاہیے، او آخران من غیرکم، یا دوسرے دو ہوں تمہارے غیروں میں سے، یعنی اپنوں میں سے دو ہوں تو بہتر ہے، غیروں میں سے ہوں اگر گواہ تب بھی ٹھیک ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، اگر تم مسافر ہو تو فاصابتکم مصیبۃ الموت، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت ہو، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو روکو ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ ان ارتبتم، تو وہ قسم اٹھائیں اللہ کی اگر تمہیں اگر شک ہے، لا نشتری بھی ثمنہ، ہم نہیں لیں گے اس گواہی کے حوالے سے کوئی بھی قیمت، یعنی یہ گواہی جو ہے وہ سب کے سامنے وہ دیں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی ہو قرابت دار، ولو نکتم شہادۃ اللہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو، انا اذا لمن الآثمین، اس کے اگر ایسا ہم نے کیا تو پھر ہم تو گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فإن عثر علی انہما استحقا اثما، پھر اگر خبر ہو جائے کہ وہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں گناہ کے، فآخران یقومان مقامہما، تو دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ من الذین استحق علیہم اولیان، تو ان میں سے حق مارا گیا ہے جس کا جو بھی قریب تر ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، یعنی اس کی جو میت ہے، اس کے جو قریبی کوئی رشتہ دار ہیں وہ دو کھڑے ہو جائیں، فیقسمان باللہ، پھر وہ قسم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، لشہادتنا حق من شہادتہما، کہ ان کی جو شہادتیں ہیں وہ ان دو لوگوں کی ان کی شہادتوں سے بہتر ہیں، وما تدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا ہو تو پھر ہم تو ظالم ہوں گے۔ اصل میں یہ ایک پرٹیکولر مسئلہ ہے جس کی پھر وضاحت یہاں پہ کی گئی۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، ایک بدیل نامی ایک مسلمان تھا، وہ کسی سفر پہ گیا ہوا تھا، تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوگی، تو وہاں پہ کوئی اور لوگ موجود نہیں تھے، دو جو تھے وہ عیسائی تھے، انہوں نے اس کو گواہ بنایا اور اپنا جو مال تھا بتا دیا کہ بھی یہ جو ہے یہ مال میرے گھر والوں کو پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے ایک پیالہ اپنے پاس رکھ لیا، لیکن انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب ان کو بتایا نہیں تھا ان دونوں کو، انہوں نے سامان کی لسٹ جو ہے اسی سامان کے اندر رکھ دی تھی، تو جب ان کے رشتہ داروں کو مال مل گیا انہوں نے وہ لسٹ کھول لی، لسٹ میں دیکھا تو ایک پیالہ تھا جو کہ یہاں پہ مسنگ تھا۔ انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا یہ جو ہے جو پیالہ تھا، یعنی انہوں نے ویسے پہلے پوچھا کہ کیا کوئی جو اس میں سے مال کو ایسا تو نہیں تھا جو بیچ دیا انہوں نے آپ کے سامنے، انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو انہوں نے پھر الزام لگایا کہ ایک پیالہ اس میں سے مسنگ ہے۔ اب یہ وہی اگر تنازع ہو جائے، اگر تو رشتہ دار جو ہیں وہ کہیں کہ بھئی یہ جو دو ہیں جو گواہ ہیں ہم ان پر شک کرتے ہیں، تو پھر کیا ہو کہ پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے جو بھی فوت ہو گیا ہے وہ پھر جو ہے دو گواہی دیں ان دو گواہوں کی گواہیوں کے اوپر، وہ کہیں گے جی ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ پیالہ اسی کا ہے، تو ایسے ہی ہوا کہ وہ انہوں نے کہا کہ پیالہ اسی کا ہی ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ پیالہ کدھر گیا، انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا پہلے کہ یہ جو پیالہ ہے اصل میں ہم نے ان سے خرید دیا تھا، لیکن اب ظاہر بات ہے خریداری جو ہوئی تھی اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں، وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھے، تو اس طریقے سے ایک طرح سے وہ بچ کے نکل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ ایک اور اس کی شرط رکھ دی، وہ یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن میں جو اس کے گھر والے ہیں وہ جو بندہ فوت ہوا تھا وہ سیٹسفائی نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے دو رشتہ دار اگر کھڑے ہو کے گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو پیالہ ہے یہ اسی کا ہے، یعنی یہ جو بھی مال ہے یہ اسی بندے کا تھا، تو پھر ان کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہوگی، اور اگر کوئی اور ایویڈنسز بھی ہیں
سپورٹنگ ایویڈنسز بھی ہیں تو پھر یہ مال جو ہے پھر اس جو میت ہے اس کے رشتہ داروں کو مل جائے گا۔ تو اس کیس میں پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ ان کے پاس انف ایویڈنس نہیں تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو پیالہ ہے انہوں نے اس سے خرید دیا تھا اس شخص سے، تو پھر یہ پیالہ ان کو ان کے گھر والوں کو ہی مل گیا۔ تو یہ اس مسئلے کو، ایک پرٹیکولر مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اس کا پھر حل یہاں پہ کیا گیا، لیکن اس تناظر میں پھر اب جو ہے یہ ایک یونیورسل رول ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، لشہادتنا حق من شہادتہما وما تدینا انا اذا لمن الظالمین ذلک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ لوگ گواہی دیں اس کی صحیح صورت پر، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا پھر وہ ڈریں کہ لوٹائی جا سکتی ہیں قسمیں ان کی قسموں کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی ان کے اوپر وبال ہوگا اس کا، ان کو سوچنا چاہیے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور دیکھو بچتے رہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور جس دن جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پھر پوچھے گا کیا جواب ملا تھا تمہیں، تو قالوا لا علم لنا، تو رسول عرض کریں گے کہ کوئی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا جواب ملا تھا، انک انت علام الغیوب، تو ہی جو ہے غیب کے علم جاننے والا